والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه. ابو فصل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یعنی یذہب ظلام ھذا ضیاء ھذا، اس کا اندھیرا اس کی روشنی کو کھا جاتا ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ اس کے اندھیرے کو مٹا دیتی ہے، اور یہ دونوں رات دن جو ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حثیثاً مانا سریعاً، بالکل تیز، یہ نہیں کہ ذرا سا لیٹ ہو جائیں تاخیر ہو جائے، نہیں، جو ان کو اللہ نے مقرر فرمایا اسی پہ چل رہے ہیں. اذا ذهب هذا، رات گئی تو یہ دن آ گیا، دن گیا تو رات آ گئی. جیسے کہ مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اللہ کی نشانی ہے کہ جب وہ دن کو ختم کر دیتے ہیں تو رات آ جاتی ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اسی طرح سورج جو ہے وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے. اللہ نے جو غالب بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، جو ان کے لیے مدار مقرر فرمایا ہے، اس سے آگے پیچھے وہ ہرگز نہیں ہو سکتے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند کے لیے بھی اللہ نے منزلیں مقرر فرمائی ہیں، چلتے چلتے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی ایک چڑی بالکل کمزور سی ہوتی ہے. لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ نہیں ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج جو ہے کہ ان تدرک وہ چاند کو روک دے، اور اسی طرح وَلَا اللَّيْلُ، یہ نہیں ہے کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جائے. سب اپنی اپنی رفتار سے فلک میں چل رہے ہیں. تو اللہ نے سب کے لیے ایک نظام مقرر فرما دیا ہے. جیسے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی ہے: تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اللہ نے آسمان میں برج یہاں دیکھا نا، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں کہتے ہیں برج، ابراج، تو ان کے لیے بھی برج ہیں، منازل ہیں، سب اپنے اپنی ان منزلوں میں آتے ہیں. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ چاند کے لیے جو ہیں وہ 28 منزلیں ہیں، یعنی 28 دن پورے کرنے کے بعد چاند ڈوب جائے گا. اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق وہ 29 کا بن جائے یا 30 کا بن جائے. اور سورج جو ہے
لیکن چاند ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر بندہ دیکھ لیتا ہے اور اندازہ بھی لگا لیتا ہے کہ ہاں بالکل باریک میں نے آج پہلی کا چاند ہے، یار چاند بڑا موٹا نظر آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے آج یہ دوسری کا چاند ہے، لیکن سورج کے بارے میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے آسانی فرما دی کہ یسألونک عن اللہ قل ہی مواقیت للناس۔ کہ ہم نے چاند جو ہے نا اسی پر ہوتی، یہ سارے احکام چاند پر ہوتے ہیں اور سورج پر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ چاند کا دیکھنا اور سمجھنا جو ہے آسان ہے کہ ایک بدو جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہے، اور اسی طرح ایک چاند جو ہے اس کے مناظر۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ سورج جو ہے چاند اس سے نور دیتا ہے، یعنی روشنی جو ہے چاند سورج کا محتاج ہے، اس کا عکس اس میں آتا ہے، اور اسی لیے جب چاند گرہن لگ جاتی ہے تو اس کے درمیان میں حجاب آ جاتا ہے، تو پھر گرہن لگ جاتا ہے، کبھی چاند کو لگ جاتا ہے کبھی سورج کو لگ جاتا ہے، اور وہ بھی اسی لیے کہ آیاتان من آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے پورے جو ہیں ان کو میں نے بے نور کر دیا، تیری کیا حیثیت۔ حالانکہ زمانے جاہلیت میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا او چاند گرہن ہوئے، معلوم ہوتا ہے آج کسی بڑے آدمی کی موت ہو گئی، اس کی وجہ سے چاند کو گرہن لگ گیا، یا کبھی سورج گرہن ہوتا ہے کہ ہاں معلوم ہوتا ہے آج کسی بادشاہ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کہ سورج بھی اس کی شمس شعاع کی وجہ سے بے نور ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے جاہلانہ عقیدے ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں بے نور کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و۔ یہ جو آج کل سائنس کہتی ہے کہ چونکہ زمین چل رہی ہے تو جب زمین چاند اور سورج کے درمیان میں آ
جاتی ہے تو گرہن لگ جاتا ہے. یہ تھا کہ اپنا سورج چاند اپنے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، زمین گھوم رہی ہے وہ. اچھا کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا عقیدہ بدل گیا. انہوں نے کہا نہیں زمین بھی گردش کر رہی. پھر ان کا تیسرا قول آ گیا کہ زمین بھی گردش کر رہی ہے اور چاند سورج بھی گردش کر رہے ہیں. تو ان کے نظریات کا تو کوئی آپ نے دیکھا نہیں. چلو وہ تو بڑی باتیں ہیں نا، باری آپ سمجھتے ہیں کتنے عرصہ ایک دوا چلتی رہتی ہے، پھر جناب فیصلہ دو اس دوا کو استعمال نہ کرنا، اس سے تو کینسر ہو رہا ہے، تم نے بنائی کیوں تھی. یہ بھی فرمایا ہے کہ اب یہ دیکھو نا جی کہ سورج مشرق سے، مثلا مشرق سے نکلا مغرب میں غروب ہو گیا. ٹھیک، وہ کہتے ہیں جب سورج مشرق سے نکل کے چل رہا ہوتا ہے تو چاند اس کی وجہ سے نیچے سے چل رہا ہو، تو جیسے سورج غروب ہوگا چاند نکل آئے گا. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب وہ واپس مشرق جائے تو پھر چاند مغرب میں آ جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ایک نظام یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ہم اللہ کی قدرت کو سمجھیں کہ آسمانوں زمینوں کو کیسے بنایا اور آسمانوں کو کتنا اونچا بنا دیا، اور پھر ان میں سیارات رکھے، ابراج رکھے، اور ان کے اندر جو ہے سورج چاند ستارے رکھے، اور سب کچھ جو ہے یاد رکھے کہ اپنے اپنے وقت پہ اپنے اپنے نظام پہ چل رہا. لیکن یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو کچھ ہے نا، آسمان زمین چاند سورج ستارے، سب تیرے لیے ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب تیرے لیے. اور جب قیامت آئے گی نا، انسان ختم ہو گئے، جب انسان نہیں رہے سورج بھی ختم، چاند بھی ختم، آسمان بھی ختم، زمین بھی ختم. کہ جن کے لیے گھر بنایا گیا وہ ہے نہیں تو گھر توڑ دو، بات ختم ہو گئی، وہ تو نظام ہی ختم ہو گیا. تو یہ سب کچھ اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، مجھ سے سوال کریں، مجھ سے درخواست کریں، مجھ سے اپنی حاجات مانگیں. تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ مانگنے کا کچھ سلیقہ ہو، انداز ہو. تو اللہ اپنے کسی بندے کو نامراد اور ناکام نہیں فرماتے. یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں صدق مقال نہیں ہوتا، یعنی ہم سچ نہیں بولتے، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں اسی زبان سے پھر ہم دعا بھی کر رہے ہیں. ہمارا عقل حلال نہیں ہوتا کہ ہم حرام بھی کھا رہے ہیں، رشوت بھی کھا رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، تو اسی طاقت سے ہم بول رہے ہیں، تو پھر کیسے دعائیں منظور؟ جیسے کہ میرے محبوب نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَأْكُلُكَ حرام وَمَشْرَبُكَ حرام وَمَلْبَسُكَ حرام، تیرا کھانا بھی حرام سے، پہننا بھی حرام سے، تیرا لباس بھی حرام سے. اب تو بڑی بڑی دعائیں کرے گا، یا رب یا رب فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، کہاں پر تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ ورنہ اگر یعنی آدمی، بلکہ بعض اولیاء اللہ جو تھے نا، وہ اپنے پاس بندوں کو رہنے کے لیے مجبور. وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے کہ یہاں رہو، لنگر کا کھانا کھاؤ، لنگر کا لباس بولو، اور زبان اپنی بھی ذکر ہو یا قرآن ہو یا سو جاؤ. تو پھر وہ صرف 40 دن کے اندر اندر انسان کی حالت جو ہے وہ بدل جاتی، وہ کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی. پھر جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی. اسی لیے ہے نا کہ اللہ والے کے منہ سے جو نکل گیا اللہ نے سچا کر دیا. اس لیے ایک صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں بال اس کے کھلے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہو گئے ہیں، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کوئی قسم کھا کے بعد کہہ دے تو اللہ اس کو سچا کر دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ سارا نظام تیرے لیے ہے، یہ رات تیرے لیے ہے، یہ دن تیرے لیے ہے. اس کے بعد بھی آدمی اللہ کا شکر ادا نہ کرے
تو اس جیسا پھر نافرمان کون؟ اب دیکھیں نا جی، آپ یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، 2000 3000 4000 تنخواہ ہے، مجال ہے کہ پھر تم ڈپٹی پہ کام نہ کرو تو تیسرے دن نکال دیں۔ یہ تو میرا اللہ رحیم اور کریم ہے کہ ہم نافرمانی کریں اور رزق دے رہا ہے، ہم اس کی نافرمان ہیں لیکن وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یسبحون اصل میں یاد رکھو ہوتا ہے تیرنا، جیسے پانی میں تیر، تو یہ بھی کوئی ایسے چل رہے ہیں جیسے تیر رہے ہیں، یعنی کوئی آواز نہیں، کچھ اپنے نظام میں چل رہے ہیں۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ لَا يَفُوتُهُ بِوَقْتٍ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ بَلْ هُوَ فِي أَثَرِهِ بِلَا وَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رہ جائے دوسرا نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نظام ہے، چل رہا ہے۔ رات ختم ہوگی تو دن آئے گا، دن ختم ہوگا تو رات آئے گی۔ وَلَمَا يَطْلُبُهُ وَسِيسًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ مِنْهُمْ